اذان علی ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں ندیم مغل اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں ہمارے چینل پر ایک سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین محترم، یہ درست ہے کہ رومی اور فارسی سلطنتوں میں طوائف الملوکی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ بڑی زبردست فوجی قوتیں تھیں، لہٰذا صرف عسکری نقطہ نظر سے یہ بات وضاحت سے نہیں کی جا سکتی کہ کیوں مسلمان ہر جنگ میں ان کو اس طرح بری شکست دیتے رہے، حالانکہ وسائل اور عددی اعتبار سے بھی مسلمان افواج دشمنوں سے کئی گنا کم ہوتی۔ اس کا جواب عسکری پہلو میں نہیں بلکہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی قیادت میں ہے۔ جو کچھ بھی ان جنگوں میں ہوتا رہا تھا، اس کو کسی جنگی قاعدے کے تحت نہیں سمجھایا جا سکتا جب تک کہ اس کی روحانی پہلو کو نہ سمجھا جائے، جو کہ سیف اللہ کو حاصل تھا۔ مسلمانوں کو نفسیاتی فائدہ بھی حاصل تھا، کیونکہ شروع میں احساس برتری اور تکبر سے سرشار فارسی فوج نے مسلمانوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ وہ سمجھے کہ روپے پیسے مال دولت کے چکر میں کچھ لٹیرے آ گئے ہیں کہ جو ہمارے ملک کو لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، انہیں تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کمانڈر کے ذریعے ہی ٹھکانے لگا دیں گے۔ اس احساسی برتری کے غم میں مبتلا فارسی منصوبہ ساز مسلمانوں کی اس حربی طاقت کو سمجھ ہی نہ سکے کہ جس کی بنیاد اسلام کی اخلاقی اور روحانی احساس پر تھی۔ ناظرین محترم، ان تمام حالات میں شام کی حیثیت غیر معمولی تھی۔ اس زمانے میں ملک شام میں موجود اردن، لبنان اور فلسطین بھی شامل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت المقدس یروشلم میں ہوئی، لہٰذا تمام عیسائی دنیا کے لیے بیت المقدس کی وہی حیثیت ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے مکہ و مدینہ کی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا تو اس وقت اس تمام علاقے پر رومی حکمرانی کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد رومی سلطنت نے بھی عیسائیت قبول کر لی۔ آج بھی استنبول میں آیا صوفیہ کا ایک 900 سال پرانا کلیسیہ ہے کہ جو آج بھی اس بازنطینی سلطنت کی نشانی کے طور پر موجود ہے۔ آنے والی صدیوں میں تمام صلیبی جنگوں کا مرکز بھی قسطنطنیہ ہی ہوا کرتا تھا، جو کہ بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ یہ صلیبی ایشیا کوچک اور ترکی کے راستے آیا کرتے اور شام، مصر اور بیت المقدس پر حملہ آور ہوتے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق میں اپنی عسکری مہم جوئی شروع کی اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام جانے کا حکم دیا، تو اس وقت شام رومی بازنطینی سلطنت کا ایک بہت بڑا صوبہ تھا۔ بنیادی طور پر وہاں جتنے بھی بازنطینی کمانڈر تھے وہ یورپ سے آیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شام کی مہت رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کا پہلا بڑا تصادم تھا۔ اس تصادم میں شام میں موجود وہ تمام رومی فوج کہ جس کی قیادت قسطنطنیہ کا حکمران ہرکلیس خود کر رہا تھا، بازنطینی سلطنت کے صوبے ارمانیہ سے یورپ تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس رومی فوج میں ارمانی، سلاؤ، انگریز، فرانسیسی اور جرمن دستے اپنے اپنے کمانڈر کے ہمراہ شامل تھے۔ جب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے ہر اول دستے کو شام کی طرف بھیجا، اس وقت شام کی ساری آبادی عیسائی تھی کہ جس میں عرب عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ پارسی بھی بہت بڑی تعداد میں آباد تھے۔ اس ساری صورتحال میں جنگی مہم کے لیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا گیا۔ شام میں پہلے سے موجود دستوں میں سے ایک کی قیادت جلیل القدر صحابی امین الامت حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کر رہے تھے کہ جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے۔ مختلف جانب سے مسلمانوں کے کئی دستے کہ جو مختلف علاقوں میں موجود تھے ملک شام پہنچ رہے تھے۔ ان کے مقابلے میں ہر کل نے ایک بڑی فوج اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ خطرہ پیدا ہوا کہ چونکہ مسلمانوں کے دستے آس پاس کے علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے، اس لیے وہ رومی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان مسلمان دستوں کو اکٹھا ہی نہ ہونے دیا جائے اور ایک ایک دستے کو اپنی اپنی جگہ پر حملہ کر کے تباہ کر دیا جائے۔ ہر کل کی حکمت عملی بھی یہی تھی کہ وہ بھاری لشکر کے ہمراہ ان مسلمان دستوں کو ملانے والے راستوں کو منتقع کر دے۔ وہ مسلمان لشکروں کو تقسیم کر کے ختم کرنا چاہتا تھا۔ جب یہ اطلاع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ فوراً شام پہنچے اور وہاں کے لشکروں کی قیادت سنبھالیں۔ پھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریگستان سے ہوتے ہوئے شام میں داخل ہو گئے۔
رومی فوج کو یہ توقع ہی نہ تھی کہ مسلمان لشکر اس راستے سے بھی آ سکتا ہے۔ شام پہنچ کر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ابو عبیدہ بن جراح سے رابطہ قائم کیا اور پھر دونوں افواج آپس میں مل گئیں۔ آپس میں بیٹھ کر صلاح مشورہ کر کے جنگ حکمت عملی تیار کی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ تمام مسلمان فوجیں فی الفور اکٹھی ہوں تاکہ اکیلے اکیلے دشمن کے نغرے میں آنے کی بجائے ایک بڑا لشکر تشکیل دیا جا سکے جو کہ براہ راست رومی سلطنت کے قلب یعنی دمشق پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ دمشق پر قبضہ کرنے کی صورت میں شام پر قبضہ کرنا بہت آسان ہو جاتا۔ شام کے بڑے بڑے شہروں یعنی دمشق، انطاکیہ، بیت المقدس اور سمندر کے ساتھ ساتھ لبنان میں بیروت کے آس پاس کے علاقوں میں بڑے بڑے قلعے اور شہر آباد تھے۔ شام بازنطینی سلطنت کا سب سے خوبصورت صوبہ تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ بہت شدت سے اس کا دفاع کر رہے تھے۔ چنانچہ پہلے مسلمانوں کی رومیوں سے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں اور چند ایک چھوٹے قلعوں پر قبضہ کیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے براہ راست دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ دمشق کا محاصرہ جاری تھا کہ مسلمانوں کو خبر ملی کہ رومی بادشاہ ہرقل نے اپنی فوجوں کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پشت سے گھیرنا چاہتا ہے اور انجا دین کے مقام پر رومی فوجوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ دمشق کا محاصرہ طویل ہوتا جا رہا ہے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجوں کو لیا اور حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ انجا دین کی جانب بڑھنا شروع کیا کہ جہاں مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی فیصلہ کن جنگ ہونے والی تھی، لیکن اس سے پہلے ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں کا کیمپ اور لشکر جب دمشق کے محاصرے کو چھوڑ کر واپس پلٹا تو اس کے آخر میں مسلمان عورتوں کے کیمپ پیچھے رہ گئے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑا آگے نکل گئے تو رومی قلعے سے باہر نکل کر اس کیمپ پر حملہ آور ہوئے کہ جس میں مسلمان عورتیں تھیں۔ ان حملہ آوروں کی تعداد تقریباً 6000 تھی۔ رومیوں نے مسلمان عورتوں کے خیموں کو گھیر لیا۔ ان میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی کہ جو مشہور صحابی حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ انہوں نے تمام مسلمان خواتین کو ہمت دلائی اور وہ خیموں کے ڈنڈے اور چوبے نکال کر رومیوں سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئیں۔ رومیوں کا خیال تھا وہ مسلمان عورتوں کو زندہ گرفتار کر کے دمشق کے قلعے میں لے جائیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ فوراً پلٹے اور صرف مٹھی بھر مجاہدین کو ساتھ لے کر غیظ و غضب کے عالم میں قیامت بن کر کفار پر ٹوٹے۔ کفار کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کس کو چھیڑ دیا ہے۔ ایک طرف تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن کا جلال اپنی انتہا کو چھو رہا تھا کہ رومیوں نے مسلمانوں کی عزت پر حملہ کیا تھا، اور دوسری طرف حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال تھا کہ جن کی جان سے پیاری بہن رومیوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی۔ رومیوں کو اندازہ بھی نہ ہوا کہ کہاں اور کس طرح سے ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بجلی بن کر ان پر گرے۔ 6000 رومیوں میں سے صرف 600 ہی بامشکل اپنی جانیں بچا کر واپس قلعے پر پہنچے، باقی پوری فوج اسی میدان میں کاٹ دی گئی۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے۔ اس کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔